بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ایک نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے سورہ غاشیہ کو حرف حرف تجوید کے ساتھ سیکھ لینا ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں تجوید سے متعلق جو بات ہے جس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تقریباً آیات کے آخر میں آپ کو گول تا لگی ہوئی نظر آئے گی۔ جس طرح ہم پہلی آیت مبارکہ کو دیکھیں، غاشیہ، ٹھیک ہے، غاشیتی، اسی طرح خاشعۃ، ناصبۃ، حامیۃ، آنیۃ، تو تقریباً آیات کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے۔ تو گول تا پر جو وقف کرنے کا جو پروسیجر ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے گول تا پر وقف کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لینا ہے، اور سورہ غاشیہ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 26 آیات کی سورہ مبارکہ ہے، تو نئے سیکھنے والوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا ایک دن میں اس کو یاد کرنا۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اسے 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک، تو آپ جب ہا کو لام سے ملائیں گے تو لام کوئی ہلنے والا حرف نہیں ہے، تو آپ اسے ہلا کر نہیں پڑھیے گا، بلکہ آپ اسے آرام سے اس کو ادا کریں گے۔ ہل، ہلا، اگر اس طرح سے کوئی پڑھے تو یہ درست نہیں ہے۔ اتاک، حمزہ پر زبر ہے، تا پہ کھڑا زبر ہے، تو آپ نے حمزہ کی زبر کو کھینچنا نہیں ہے۔ آتاک اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ آپ نے اتاک حمزہ کو نہیں کھینچنا، تا پر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کا یہ قاعدہ ہے کہ آپ نے اسے ایک الف تک کھینچنا ہوتا ہے۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، حدی، تو یہ یا مدہ ہے، آپ اسے ایک الف تک کھینچ لیں گے۔ حدیث الغاشیہ، غین موٹے حروفوں میں سے ہے۔ 7 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے، تو ان میں سے غین بھی ہے، آپ نے اس کو موٹا کر کے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ غاشیہ، تو یہ ہے گول تا۔ اب سب سے پہلے ہم گول تا کے قاعدے اور قانون کو سمجھ لیتے ہیں۔ گول تا پر جب آپ اسے وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں آپ نے اس گول تا کو ہا سے تبدیل کر دینا ہوتا ہے۔ گول تا کو وقف کرتے ہوئے ہم ہا سے تبدیل کر کے چینج کر کے پڑھتے ہیں، تو ہم اسے کس طرح سے ادا کر رہے ہیں؟ غاشیہ۔ اب اگر کوئی اسے اس طرح سے ادا کرے گا، غاشیت، اس طرح سے پڑھے گا، تو ایسا غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ گول تا جہاں پر بھی دیکھیں اور وہاں آپ وقف کرنے لگے ہیں، تو آپ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا سے تبدیل کر دیں گے، اور پھر آپ وقف کی حالت میں اسے ہا ہی پڑھیں گے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں حدیث الغاشیہ۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، وجوہ یومئذ، وجوہ واو پہ پیش ہے اور جیم واو پیش جو ہے، تو اس کو آپ واو مدہ ہے، ایک الف تک کھینچ لیں گے۔ وجوہ، وجوہ یومئذ، یوم، یہاں بعض لوگ جھٹکا لگا دیتے ہیں، تو آپ نے یہاں جھٹکا نہیں لگانا ہے۔ یوم، یہ واؤلین ہے، واؤلین کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، جھٹکا نہیں لگایا جاتا۔ یومئذ، ایذین، یہاں پر آپ غنہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ حالانکہ تنوین پر تو غنہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں غنہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ قانون ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، اور آپ کو علم ہے کہ خا حروف حلقی میں سے ہے، لہذا یہ ذال کی تنوین کی وجہ سے یہاں پر غنہ آپ نہیں ادا کریں گے، کیونکہ ذال کی تنوین کے بعد خا آ گیا۔ تو اب آپ نے اسے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، خاشعۃ، خاشعت، ایسا وقف نہیں کریں گے، بلکہ آپ اسے پڑھیں گے خاشعہ۔ اور آگے آیت کو دیکھ لیں، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، یہاں پر ہم تا کی 2 پیش پر تنوین پر غنہ کر رہے ہیں، کیونکہ نون ہے اور نون حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو ہم یہاں غنہ کر کے ادا کریں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ناصی، صاد کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، یہ موٹے حروفوں میں سے ہے۔ تصلا، صاد کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، لام پر کھڑا زبر ہے، تو اسے ایک الف تک کھینچ لیں گے۔ تصلا نارن، را کے اوپر حرکات ہوں تو را موٹی ادا کی جاتی ہے، نارن تو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ تصلا نارن حامیہ، حامیہ، ہا کو یہ حلق سے ادا کریں گے۔ حامیتن، تو تا پر 2 زبر کی تنوین ہے اور گول تا ہے، تو آپ نے اس کو جب وقف کرنا ہے تو اسے ہا کر کے ادا کرنا ہے، اور اس طرح سے پڑھیں گے تصلا نارن حامیہ۔
تسقا من عین آنیہ، تسقا سین کو آپ نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور قوف کے کھڑا زبر کو ایک الف تک کھینچ لیں گے۔ تسقا من، میم نون زیر من ہے تو نون ساکن پر غنہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں غنہ ادا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد عین آ رہا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ ادا نہیں کیا جاتا۔ تسقا من عین، عین آنیہ، عین عین، یہاں مجھول کر کے پڑھ دیتے ہیں، حروف لین ہے، یا ہے حروف لین کا، تو آپ نے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تسقا من عین آنیہ، آنیہ، حمزہ پر کھڑا زبر ہے تو ایک الف تک آپ اسے کھینچ لیں گے۔ آنیتن وقفاً، آنیہ بولتا ہے، جب آپ اسے وقف کریں گے تو آپ اسے ہا کر کے ادا کریں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم، لے پڑھتے ہیں، لیس لہم، لے، تو اس کو لئی، لامیہ زبر لئی، آپ نے اس کو معروف طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لیس لہم طعام، تو کو آپ موٹا کر کے ادا کریں گے، طعام الا، طعام یہاں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی آ گیا ہے۔ طعام الا من ضریع، ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن، سین کو آپ نے سیٹی سے ادا کرنا ہے اور نون پر پیش ہے تو آپ اسے کھینچیں گے نہیں، غلطی ہوتی ہے اس جگہ پر، لا یسمن، نون کے پیش کو کھینچ دیا جاتا ہے، تو حرکات کو کھینچنے سے ایک نیا حرف پیدا ہو جاتا ہے جس سے لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو بچاتے ہوئے اسے لا یسمن ولا یغنی من جوع، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ، یہاں پر آپ غنہ ادا کریں گے، وجوہ یومئذ، یومئذ جھٹکا لگا کر آپ اسے نہیں پڑھیں گے، ناعمہ، لسعیہا راغیہ، لسعیہا راغیہ، آپ نے یہاں پر را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ فی جنت عالیہ، فی جنت، تا دو زیر تین ہے، تنوین ہے، غنہ ہونا چاہیے لیکن حروف حلقی آ گیا تو آپ غنہ نہیں ادا کریں گے، عالیتی نہیں پڑھیں گے، عالیہ پڑھیں گے، تا یہ جو گول تا ہے اس پر آپ نے وقف کرتے ہوئے اس کو ہا سے تبدیل کر دینا ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیہ، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، جاری، یہ را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے، تو را کے نیچے حرکات لگی ہوں تو آپ نے را کو باریک کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج کا سبق ہم نے یہاں تک پڑھنا تھا، انشاءاللہ باقی کا جو حصہ سورہ غاشیہ کا رہ گیا ہے اسے ہم نیکسٹ پارٹ میں پڑھ لیں گے دوسرے سبق کے اندر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔